السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ عربی قرآن ایک کتاب ہے جس کی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ہم اسم کے متعلق معلومات کے سلسلے کا چوتھا لیسن پڑھ رہے ہیں جو کہ اعراب سے متعلق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اعراب کے متعلق بیسک معلومات حاصل کی۔ آج ہم اس کے متعلق تھوڑا سا تفصیل سے جانیں گے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں اور اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس کے متعلق ہم ڈیٹیل سے آج پڑھیں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اعراب کی کتنی اقسام ہیں۔ تبدیلی کے لحاظ سے اعراب کی دو اقسام ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت سے مراد وہ تبدیلی ہے جس میں کہ لفظ کی اصلی حالت جو ہے اس کی صرف آخری حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ، اللہ، اللہی اور محمد، محمدن، محمدن۔ اور اعراب بالحرف جو ہے اس سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت میں موجود واو اور الف میں سے کسی ایک حرف کا یا میں تبدیل ہونا ہوتا ہے۔ مثلاً تثنیہ میں رجلانی سے رجلینی ہوا تھا اور جمع سالم میں مسلمون سے مسلمین۔ اب اس میں کیا کیا قواعد یوز ہوتے ہیں یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا پہلا قاعدہ ہے کہ اعراب بالحرف کے آخر میں آنے والے نون کے اوپر اور نیچے کی حرکات تینوں حالتوں میں نہیں بدلتی۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اسم صفت کی جمع عموماً جمع سالم ہوتی ہے، جیسے کہ صالحون مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مؤنث جو ہے وہ صالحات، اور فاسقون مذکر کے لیے ایک لفظ ہے اور اس کے مؤنث ہے فاسقات۔ تو یہ جمع سالم ہیں دونوں۔ اور جن اسماء میں حرکت کی بجائے حرف تبدیل ہوتا ہے ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے کہ مسلمون کا تثنیہ میں حالت رفع میں مسلمانی کہتے ہیں اور اس کی حالت نصب اور جر دونوں میں مسلمینی ہوتی ہے، اور جمع سالم مذکر میں مسلمونہ کی حالت نصب اور جر دونوں مسلمینہ ہوتی ہیں۔ اب ہم اگر ذکر کریں جمع سالم مؤنث کا، تو جمع سالم مؤنث میں تبدیلی جو ہے وہ حرف کی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ حرکت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود اس میں حالت رفع میں اگر ہم مسلمون کا ہی مؤنث لیں تو اس کا جمع سالم مؤنث جو ہے وہ المسلمات یا مسلماتن ہوتا ہے حالت رفع میں، اور اس کے آخر میں حالت نصب میں بھی زیر آتی ہے اور حالت جر میں بھی زیر ہی آتی ہے، یعنی کہ المسلمات یا مسلماتن۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واحد میں چونکہ حرف کی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ حرکات کی تبدیلی ہوتی ہے، اس میں تینوں حالتوں میں اسم کی حالت چینج ہوتی ہے، یعنی کہ رفع، نصب اور جر میں، جبکہ جمع سالم مؤنث میں اعرابی تبدیلی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت رفع اور ایک حالت نصب اور جر۔ اس ساری صورتحال کا اگر ہم بڑے باریک بینی سے جائزہ لیں تو پھر ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں کہ وہ یہ کہ اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے اسم جو ہوتے ہیں ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جس میں کہ اینڈ پہ نون آتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں کہ آخر میں نون نہیں آتا۔ تو جن کے آخر میں نون آتا ہے ان کو ہم نون گروپ میں رکھتے ہیں، اور جن کے اینڈ پہ نون نہیں آتا ان کو ہم بے نون گروپ میں رکھ لیتے ہیں۔ اب جن اسماء میں اعراب بالحرکت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے لفظوں کے آخر میں نون نہیں ہے، تو اس لیے وہ بے نون گروپ میں ہے۔ اور جن اسماء کے اینڈ پہ نون ہوتا ہے ان میں اعراب بالحرف ہوتی ہے، تو ان کو ہم نون گروپ میں رکھتے ہیں۔
اب ہم پہچان کیسے کریں گے کہ نون گروپ میں رفع، نصب اور جر جو ہے وہ کون سی حالت ہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ نون ایک گڑھا ہے اور الف اور واؤ بچے ہیں، اور جب تک وہ نون سے دور رہیں گے تو وہ صاف ستھرے رہیں گے، یعنی کہ وہ حالت رفع میں رہیں گے۔ مثلا مسلمانی اور مسلمونہ میں الف اور واؤ جو ہے وہ نون سے الگ ہوتے ہیں۔ پھر کوئی حرف آتا ہے اور ان کو گڑھے میں گرا دیتا ہے، پھر وہ آلودہ ہو جاتے ہیں اور حالت رفع سے نیچے اتر کے یا نصب میں چلے جاتے ہیں یا پھر جر میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ مسلمینی اور مسلمینہ۔ اعراب کا علم سمجھنے کے لیے نشانی کے طور پر جن اسما کے آخر میں آنی اور عینی یا اونا یا اینا ہو، یعنی کہ تثنیہ کی نشانی کے لیے نون زیر نی اور جمع مذکر سالم کی نشانی کے لیے نون زبر نا، تو ایسے اسما کو نون گروپ میں رکھا گیا ہے، اور جن اسما کے آخر میں نون زیر نی یا نون زبر نا نہ ہو ان کو بے نون گروپ میں رکھا گیا ہے۔ اسم کی دونوں اعرابی اقسام کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ اسم کی اصلی حالت جو ہوتی ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے، اور تبدیل شدہ جو ہے پہلی حالت وہ حالت نصب ہوتی ہے، اور تبدیل شدہ دوسری حالت جو ہے وہ حالت جر ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں گروپوں میں کون کون سے اسما آتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں بے نون گروپ، اس کو ہم نے نشانی کے طور پہ کراس لگا دیا، اور جو نون گروپ ہے اس پہ ہم نے ٹک لگا دیا، تو یعنی کہ بغیر نون کے گروپ ہے تو اس کو ہم نے اس کو کراس کر دیا نون سے۔ اب اس میں اعراب کی کون سی قسم آتی ہے؟ اس میں اعراب کی قسم آتی ہے بالحرکت، اور جب حرکت والی قسم آتی ہے تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے کون کون سے اسم اس میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں آتے ہیں واحد مذکر اور واحد مؤنث، پھر جمع مکسر جس میں مذکر بھی آتے ہیں اور مؤنث بھی، اور پھر جمع سالم مؤنث آتے ہیں۔ تو واحد مذکر اور مؤنث کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر میں ہے مسلمن، مسلمان اور مسلمین، اور مؤنث میں ہے مسلماتن، مسلماتان اور مسلماتن، اور جمع مکسر جو ہے اس میں مذکر میں رجالن، رجالن اور رجالن، اور مؤنث میں نساء، نساءن اور نسائن، اور جمع سالم مؤنث میں مسلمات اور مسلماتن، مسلماتن۔ اور پھر ہم نون گروپ میں دیکھتے ہیں۔ نون گروپ میں اعراب بالحرف آتا ہے، اور اعراب بالحرف میں ہم عدد اور جنس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ تثنیہ مذکر اور مؤنث آتا ہے اور جمع سالم مذکر آتا ہے۔ تثنیہ مذکر کی مثالیں دیکھتے ہیں، الکتابانی اور الکتابینی، اور تثنیہ مؤنث کی مثالیں دیکھتے ہیں، ساعتانی اور ساعتینی، اور جمع سالم مذکر کی مثالیں دیکھتے ہیں، مسلمون اور مسلمینہ۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اعرابی تبدیلیوں کی دو اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ ان میں کون کون سی حالتیں کس کس گروپ میں پائی جاتی ہیں؟ اعراب بالحرکت میں جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا بے نون گروپ ہوتا ہے، اور بے نون گروپ میں ظاہر ہے وہ والے اسم ہوتے ہیں جس میں کہ نون شامل نہیں ہے آخری حرف کے طور پہ۔ ایسے جو اسم ہیں وہ ہے واحد اور جمع مکسر اور جمع سالم مؤنث۔ اب جو واحد ہے اس کی رفع کی جو حالت ہے یعنی کہ اصلی حالت، اس میں ایک پیش یا دو پیش ہوتے ہیں، اور نسبی حالت میں ایک زبر یا دو زبر ہوتے ہیں، اور حالت جر میں ایک زیر یا دو زیر ہوتی ہیں، اور جمع سالم مؤنث میں الف اور تا پیش تو یا الف اور تا دو تنوین یہ رفعی حالت میں ہوتی ہیں، اور نسبی حالت میں الف اور تا زیر تی یا الف اور تا دو زیر تین۔ جری حالت میں بھی سیم وہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف میں نون گروپ شامل ہوتا ہے، اور نون گروپ ان اسما میں ہوتا ہے جن کا آخری حرف نون ہوتا ہے، اور ایسا جو ہے وہ تثنیہ میں ہوتا ہے اور جمع سالم مذکر میں ہوتا ہے۔
تثنیہ کی حالت رفع میں الف اور نون زیر نی ہوتی ہے، اور نصب میں اور جر میں یا اور نون زیر نی یعنی کہ دونوں کی سیم کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور جمع سالم مذکر میں رفع کی حالت میں اونا ہوتا ہے، یعنی کہ واو اور نون زبر نہ، اور حالت نصب اور جر میں اینا ہوتا ہے، یعنی کہ یا اور نون زبر نہ۔ اب ہم اس ساری صورتحال کا ایک مکمل جائزہ لیں گے، جس میں کہ ہم جنس کے حساب سے، عدد کے حساب سے اور گروپ کے حساب سے اسم کی اعرابی حالتیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے انالائز کریں گے۔ کسی بھی اسم کا مذکر واحد جو ہے وہ بے نون گروپ میں سے ہے، اور اس کی مثال ہم لیتے ہیں ایک لفظ مسلمن۔ تو مسلمن حالت رفع میں مسلمن ہے اور نصب میں مسلمن، اور جبکہ حالت جر میں مسلمین۔ تو اس کی جو اعرابی قسم ہوئی، چونکہ اس میں حرکت چینج ہوگی، اس لیے یہ اعرابی قسم جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہوگی۔ اسی طرح مؤنث کا جو واحد ہے وہ بھی بے نون گروپ سے ہوگا، اس میں بھی اصلی حالت یعنی کہ رفعی حالت جو ہے وہ مسلماتن، اور نصبی حالت مسلماتن، اور جری حالت جو ہے مسلماتن ہوگی، اور اس کی بھی اعرابی قسم جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہوگی۔ اس کے علاوہ مؤنث کی جمع سالم بھی بے نون ہوگی، جو اس کی مثال ہے وہ ایسے ہے مسلماتن حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں مسلماتن اور مسلماتن، یعنی کہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی حالت ہوگی، اور ان کی جو اعرابی قسم ہے وہ اعراب بالحرکت ہوگی۔ اور بے نون گروپ میں کون کون سے ہیں؟ اس میں جمع مکسر کے عاقل، غیر عاقل، مذکر، مؤنث سب جو ہے وہ بے نون گروپ میں آئیں گے، اور ان کی سب کی اعرابی قسم جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہوگی۔ جمع مکسر کے عاقل میں ہم مذکر کی مثال لیتے ہیں رجال، جس کا ترجمہ ہے کئی مرد، اور اس کی نسبی حالت جو ہے وہ رجالن، اور جری حالت جو ہے وہ رجالن ہے۔ جمع مکسر عاقل میں مؤنث کی ایک لفظ لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نساء، تو یہ بھی بے نون گروپ میں ہے، اور اس کی ترجمہ ہے کئی عورتیں، اور اس کی حالت رفع ہے نساء، حالت نصب ہے نساءن، اور حالت جر ہے نسائن۔ اور جمع مکسر غیر عاقل میں مذکر میں کتبن کی مثال لیتے ہیں۔ کتبن اس کی جو حالت ہے وہ رفع کی حالت ہے، اور اس کی نصب کی حالت ہے کتبن، اور جر کی حالت ہے کتبن۔ اور مؤنث کی مثال ہم لیتے ہیں آیونن۔ آیونن جو ہے نا وہ جمع مکسر ہے عینن کی، یعنی کہ آنکھیں، تو اس کی حالت رفع جو ہے وہ آیونن ہے، اور حالت نصب آیونن ہے، اور حالت جر آیونن ہے۔ اب باقی رہ جاتے ہیں جب مذکر کا تثنیہ اور جمع، اور مؤنث کا تثنیہ۔ یہ تین گروپ جو ہیں یہ نون گروپ میں آتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم مذکر کا تثنیہ دیکھتے ہیں۔ اس میں مثال ہم لیتے ہیں مسلمن کا تثنیہ تھا مسلمانی، اور مسلمانی اس کی حالت رفع ہے، اور حالت نصب اور جر وہ ایک ہی ہوگی دونوں کی، اور اس کا ہوگی مسلمینی اور مسلمینی، اور اس کی جو چونکہ حرف چینج ہو رہا ہے تو اس کی اعرابی قسم اعراب بالحرف ہوگی۔ اسی طرح جمع جو ہے اس میں مسلمون ہوگی، مسلمن کی مسلمون ہوگا جمع، اور یہ اس کی رفعی حالت ہے، اور نصبی اور جری حالت جو ہے وہ مسلمین اور مسلمینہ ہے، اور اس کی اعرابی قسم جو ہے وہ اعراب بالحرف ہوگی۔ اسی طرح مؤنث کا جو تثنیہ ہے اس کے بنتا ہے وہ مسلمتانی رفعی حالت میں، اور اس کی نصبی اور جری حالت جو ہے وہ مسلمتینی اور مسلمتینی ہے، اور اس کی بھی اعرابی قسم جو ہے وہ اعراب بالحرف بنتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا
لیسن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔